پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ انسانوں کے نام، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان چیزوں کو. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ یا ان انسانوں کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ انسان جو ہے وہ صرف اتنا فساد کرے گا اور کچھ اور نہیں کرے گا، تو تمہارا یہ خیال درست نہیں. کیونکہ آدم ہی کے تجربے سے دیکھو کہ کس طرح وہ علم میں تم سے آگے جا رہا ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ کہنے لگے تو پاک ہے، ہم علم نہیں رکھتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے. اس سے فرشتوں کی عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم بھی محدود ہے. ہر فرشتے کے پاس بس اتنا علم ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اس سے آگے وہ نہیں جانتے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم ایک طاقت ہے. علم کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے. آج دنیا میں جتنی بھی اقوام نے ترقی کی ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. جو علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا اقرار کیا. کہا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ ہی بہت علم رکھنے والے، حکمت رکھنے والے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتے نام نہیں بتا سکے ان چیزوں کے جن کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، تو پھر جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، اور اس کے علم میں کوئی دوسرا شریک نہیں. انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، فرشتے ہوں، مقرب فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کے پاس بس اتنا علم ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود عطا فرما دیا. لیکن اس سے آگے ہر چیز کی حقیقت کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جتنا تم نے بولا ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا رہے ہو، تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ظاہری نہیں، ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. صرف ہمارے ہی نہیں، فرشتوں کے اندر کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد مزید آیات، پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں.
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ تب ہم نے کہا کہ اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ آدم کے آگے جھک جائیں، ان کو سجدہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پہ ثابت ہو چکی۔ جن سوالوں کا جواب فرشتے نہ دے سکے، آدم علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا، ناموں کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیا۔